امر بیل باب 47۔ علیزہ، جنید کا فون ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ ناشتہ کرنے کے لیے لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی جب نانو نے اسے مخاطب کیا۔ وہ فون کا ریسیور ہاتھ میں تھامے ہوئے تھی۔ وہ ایک لہجے کے لیے ٹھٹکی اور پھر ان کی طرف بڑھائی۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے نانو کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ وہ حیران تھی، جنید عام طور پر اس وقت فون نہیں کیا کرتا تھا۔ ہیلو، اس نے ریسیور تھامتے ہوئے ماؤتھ پیس میں کہا۔ کیسی ہو علیزہ؟ دوسری طرف سے وہی نرم پچکارتی ہوئی آواز سنائی دی جس کی اب وہ کچھ عادی ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ نے اس وقت فون کیسے کیا؟ تمہیں حیرانی ہو رہی ہے؟ جنید نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ کسی حد تک تمہیں لنچ پر لے جانا چاہ رہا تھا، اس نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ آپ رات کو مجھے بتا دیتے جب آپ نے مجھے کال کی تھی۔ اس وقت مجھے یاد نہیں رہا، فون بند کر دیا تب یاد آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ دوبارہ کال کرنا ٹھیک نہیں، میں صبح کر لوں گا، اس لیے تمہیں اب کال کر رہا ہوں، جنید نے بتایا۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ تمہارا لنچ آور کب شروع ہو رہا ہے؟ اسے خاموش پا کر جنید نے پوچھا۔ 1 بجے، علیزہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں آفس سے 12:30 بجے نکلتا ہوں، آدھے گھنٹے میں تمہارے آفس پہنچ جاؤں گا، جنید نے پروگرام طے کرتے ہوئے کہا۔ تم لنچ آور شروع ہوتے ہی باہر آ جانا، ہم کسی قریبی ریسٹورانٹ میں لنچ کر لیں گے، پھر میں تمہیں واپس ڈراپ کر دوں گا۔ مگر آج تو میں لنچ کرنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، علیزہ نے کہا۔ کیوں؟ آج خاصا مصروف دن گزرے گا آفس میں، شاید 1-2 فنکشنز کور کرنے کے لیے بھی جانا پڑے، تو لنچ آور تو نکل ہی جائے گا، اس نے معذرت خانہ انداز میں کہا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر جنید نے کہا۔ تمہیں یقین ہے کہ تم کسی طرح بھی کچھ وقت نہیں نکال سکتی؟ اگر مجھے یقین نہیں ہوتا تو میں آپ سے کبھی نہیں کہتی، علیزہ نے کہا۔ ہم کسی اور دن لنچ کر لیتے ہیں، اس نے فوری طور پر ایک متبادل حل پیش کیا۔ ٹھیک ہے، کسی اور دن لنچ کر لیتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ آپ کس دن دستیاب ہوں گی؟ علیزہ اس کی بات پر مسکرائی۔ وہ اسے آپ اسی وقت کہتا تھا جب وہ خاصے خوشگوار موڈ میں ہوتا تھا۔ کل چلتے ہیں، علیزہ نے اپنی گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ کل؟ 1 منٹ میں ذرا اپنا اسکیجول دیکھ لوں، مجھے لگتا ہے کل میں آفس سے نکل نہیں سکوں گا، علیزہ نے اسے بڑبڑاتے سنا۔ پھر کچھ دیر خاموشی رہی۔ چند منٹوں کے بعد جنید کی آواز دوبارہ آئی۔ کل ممکن نہیں ہوگا علیزہ، پرسوں چلتے ہیں؟ پرسوں میرے پاس خاصا وقت ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر پرسوں ہی چلتے ہیں۔ آپ سے میں نے ایک کام کہا تھا، آپ کو یاد ہے؟ علیزہ کو بات کرتے کرتے اچانک یاد آیا۔ نہ صرف یاد ہے بلکہ میں پہلے ہی آپ کا کام کر چکا ہوں، 2 دن میں میں نے وہ نقشہ مکمل کر لیا تھا۔ اب میں نے اپنے ایک اسسٹنٹ کو اسے دیا ہے تاکہ ایک دفعہ دوبارہ اسے دیکھ لے۔ مجھے امید ہے آج یا کل تک وہ یہ کام کر دے گا، پھر میں تمہارے سارے پیپرز بھجوا دوں گا۔ مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے، علیزہ نے خوشگوار انداز میں کہا۔ یقیناً، اس میں تو پوچھنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، دوسری طرف سے جنید نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ بلکہ بہتر ہے تو مجھے شکریہ کا ایک کارڈ بھجوا دو، فارمیلٹی اچھی ہوتی ہے، اس سے میرے جیسے بندے کو اپنی اوقات کا پتہ چلتا رہتا ہے، وہ اسی سنجیدگی سے کہتا گیا۔ علیزہ بے اختیار ہنسی۔ 1 کارڈ ٹھیک رہے گا؟ اس نے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک رہے گا، گزارا ہو جائے گا، جنید کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اچھا، میں بھجوا دوں گی، اور بہت زیادہ شکریہ۔ کیا مجھے مائی پلیزر کہنا چاہیے؟ وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ ویل، کہنے میں کوئی حرج نہیں، اس نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اسی سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ مائی پلیزر، جنید نے اس کی بات سننے کے بعد بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ بے اختیار مسکرائی۔ آپ آج بہت اچھے موڈ میں ہیں۔ میں ہمیشہ اچھے موڈ میں ہوتا ہوں، جنید نے برجستگی سے کہا، لیکن آج کچھ غیر معمولی طور پر اچھے موڈ میں ہے۔ اس کی واحد وجہ صبح صبح آپ سے گفتگو بھی تو ہو سکتی ہے۔ فوری طور پر علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ مسکراتے ہوئے خاموش رہی۔ بہرحال اتنا وقت دینے کے لیے شکریہ، میں کارڈ کا انتظار کروں گا، جنید نے خدا حافظ کہتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے فون رکھ دیا۔ نانو پلیز ناشتہ جلدی لگوا دے، مجھے دیر ہو رہی ہے، علیزہ نے ریسیور رکھتے ہی بلند آواز میں نانو سے کہا، جو اس وقت کچن میں جا چکی تھی۔ وہ علیزہ کی آواز سن کر کچن سے باہر نکل آئی۔ مرید ناشتہ تیار کر چکا ہے، بس چند منٹوں میں ٹیبل پر لگا دے گا۔ تم آج واپس کب آؤ گی؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ علیزہ کو حیرت ہوئی۔ وہ عام طور پر یہ سوال نہیں کرتی تھی۔ مسز رحمانی نے آج ڈنر دیا ہے، پچھلی دفعہ میں تمہاری وجہ سے نہیں جا سکی اور وہ بہت ناراض ہوئی، اور اس بار تو انہوں نے خاص طور پر تاکید کی ہے۔ نانو نے اپنے کلب کی ایک ساتھی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ نانو، میں تو آج بھی خاصی دیر سے ہی آؤں گی، مجھے آج 1-2 فنکشنز کی کوریج کے لیے جانا ہے۔
آپ پلیز اکیلی چلی جائیں، علیزہ نے فوراً معذرت کرتے ہوئے کہا۔ مسز رحمانی نے صرف مجھے انوائٹ نہیں کیا، تمہیں بھی کیا ہے، نانو نے اسے جتایا۔ میں جانتی ہوں، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ کو پتا ہے میں آج کل بہت مصروف ہوں، علیزہ نے وضاحت کی۔ یہ ساری مصروفیات تم نے خود پالی ہیں۔ کس نے کہا تھا دوبارہ اخبار جوائن کرنے کو؟ بہتر نہیں تھا کہ گھر میں رہتی، کلب میں آتی جاتی؟ نانو نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ علیزہ خانسامہ کو ٹیبل پر ناشتہ لگاتے دیکھ چکی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ آفس ہمیشہ کی طرح تھا۔ وہ اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی میز پر چھوٹے موٹے بہت سے نوٹس رکھے ہوئے تھے۔ اپنا بیگ ایک طرف رکھ کر وہ برق رفتاری سے ان نوٹس کو دیکھنے لگی۔ چند سرکلز تھے سٹاف کے لیے، کچھ آج کے دن کے حوالے سے ہدایات اور چند دوسرے نیوز پیپرز آرٹیکلز کی کٹنگ جو اس کو بھیجے گئے تھے۔ تم نے بہت دیر کر دی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ صالحہ اس کی کیبن میں داخل ہوئی۔ 3 دفعہ آئی ہوں تمہاری تلاش میں، صالحہ نے کہا۔ ہاں، آج مجھے کچھ ضرورت سے زیادہ دیر ہو گئی، علیزہ نے معذرت خانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کتنے بجے نکلنا ہے یہاں سے؟ وہ صالحہ کے ساتھ ہی ان سوشل ایکٹیویٹیز کی کوریج کے لیے نکلا کرتی تھی۔ وہ تو 12 بجے ہی نکلیں گے۔ میں تمہیں یہ آرٹیکل دکھانا چاہ رہی تھی۔ صالحہ نے چند پیپرز اس کی ٹیبل پر رکھ دیے۔ اس وقت ضروری ہے؟ میں دراصل یہ سارے پیپرز دیکھنا چاہ رہی ہوں۔ کیا یہ کل کے نیوز پیپر کے لیے ہے؟ علیزہ نے اس کے آرٹیکل پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، کل کے نیوز پیپر کے لیے تو نہیں جا رہا، مگر شاید پرسوں چلا جائے۔ میں چاہتی تھی تم اس کو دیکھ لو۔ سائرہ نے تو اس کو کچھ مختصر کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے، مگر زیادہ ایڈیٹنگ کرنے سے اس کا اوور آل تاثر خراب ہو جائے گا، اس نے ایڈیٹر کا نام لیتے ہوئے کہا۔ پھر تو میں اسے گھر بھی لے جا سکتی ہوں، کل تمہیں دے دوں گی۔ آج مجھے ذرا یہ کام نپٹانے دو، علیزہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، کل دے دینا، مگر رات کو رنگ کر کے مجھے بتا ضرور دینا کہ تم نے پڑھ لیا ہے، صالحہ نے اس کے کیبن سے نکلتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے اس کے آرٹیکل کو اپنے فولڈر میں رکھ لیا اور دوبارہ اپنی میز پر پڑے ہوئے کاغذات دیکھنے لگی۔ 11 بجے تک وہ اسی طرح کام کرتی رہی۔ چند بار وہ آفس کے دوسرے حصوں اور ایڈیٹر کے پاس بھی گئی۔ 12 بجے وہ اور صالحہ آفس سے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے جب اس کے موبائل پر میسج آنے لگا۔ Still waiting for the card۔ وہ میسج پڑھ کر بے اختیار مسکرائی۔ اس کے ذہن سے جنید کے ساتھ صبح ہونے والی گفتگو اور کارڈ غائب ہو چکا تھا۔ جنید کا میسج ہے؟ صالحہ نے اسے موبائل کا پیغام پڑھ کر مسکراتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، علیزہ نے سر ہلایا۔ صالحہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے گردن آگے بڑھا کر اس کے موبائل پر نظر ڈالی۔ یہ کون سے کارڈ کا انتظار ہو رہا ہے؟ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کچھ تجسس آمیز انداز میں کہا۔ اس کی برتھ ڈے ہے؟ نہیں، برتھ ڈے نہیں ہے، علیزہ نے موبائل بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ وہ شمع نے جو ویلفیئر ہوم شروع کیا ہے، اس کا نقشہ میں نے جنید سے بنوایا تھا۔ اس نے کچھ چارج کیے بغیر ہی کام کر دیا، جبکہ سامیہ صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ نسبتاً کم چارج کرے، علیزہ نے اپنے ایک کولیگ کا نام لیتے ہوئے کہا۔ صبح اس سے اسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ میں نے شکریہ ادا کیا تو اس نے کہا بہتر ہے میں کارڈ بھیج دوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بھجوا دوں گی۔ اب یہاں آ کر میں اتنی مصروف ہو گئی کہ مجھے یاد نہیں رہا، اور وہ شاید ابھی کارڈ چاہ رہا ہے۔ تو ہم باہر تو جا ہی رہے ہیں، تم رستے سے کارڈ لو اور کوریئر سروس کے ذریعے بھجوا دو، آفس کے بیرونی دروازے سے نکلتے ہوئے صالحہ نے کہا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ راستے سے کارڈ لے کر پوسٹ کر دوں، علیزہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ایک کارڈ سینٹر سے کارڈ لے کر اس نے کوریئر سروس کے ذریعے جنید کے آفس بھجوا دیا، اور خود وہ صالحہ کے ساتھ فنکشن میں چلی گئی جو انہیں کور کرنا تھا۔ فنکشنز اور ایک نمائش کو کور کرنے کے بعد وہ صالحہ کو اس کے گھر ڈراپ کر کے جس وقت گھر آئی اس وقت 8 بج رہے تھے۔ نانو گھر میں موجود نہیں تھی۔ علیزہ انہیں گھر پر نہ پا کر مطمئن ہو گئی۔ ان کی عدم موجودگی کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس کا انتظار کیے بغیر مسز رحمانی کے ڈنر میں چلی گئی تھیں۔ میں کھانا لگا دوں؟ مرید بابا نے اسے اپنے بیڈ روم کی طرف جاتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں کھانا باہر سے کھا کر آئی ہوں، علیزہ نے انکار کر دیا۔ بیگم صاحبہ تاکید کر کے گئی ہیں کہ آپ کھانا ضرور کھائیں، خانسامہ نے کہا۔ میں جانتی ہوں مرید بابا، لیکن میں کھانا کھا کر آئی ہوں، اب دوبارہ تو نہیں کھا سکتی۔ آپ نانو کو کہہ دیجیے گا کہ میں نے کھا لیا تھا، اس نے خوشگوار انداز میں کہا۔ جنید صاحب نے پھول بھجوائے تھے آپ کے لیے، میں نے آپ کے کمرے میں رکھ دیے ہیں۔ وہ مرید بابا کی اطلاع پر خوشگوار حیرت کا شکار ہوئی۔ میں دیکھ لیتی ہوں، وہ خانسامہ سے کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بیڈ روم کی لائٹ آن کرتے ہی
ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हुए सुर्ख गुलाबों के एक बुके ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवा ली। वो बैग और फोल्डर बेड पर उछालते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ चली आई। ड्रेसिंग टेबल के स्टूल पर बैठते हुए उसने फूलों को उठा लिया। उसकी तरफ से भेजा जाने वाला ये पहला बुके नहीं था। वो अक्सर उसे इसी तरह हैरान किया करता था। उसने मुस्कुराते हुए बुके पर लगा हुआ छोटा सा कार्ड खोल लिया। ऑलवेज एट योर डिस्पोजल, जुनैद इब्राहिम। हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार हुई। एक गहरा सांस लेते हुए उसने फूल बुके से निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए क्रिस्टल के गुलदान में लगा दिए। एक लंबी टहनी वाले गुलाब को छोड़कर उसने सारे गुलाब गुलदान में सजा दिए। फिर उस वाहिद गुलाब को लेकर अपने बेड पर आ गई और उसे बेड साइड टेबल पर रखे हुए ग्लास में रख दिया। जग से कुछ पानी उसने उस ग्लास में डाला और फिर उसे देखने लगी। उसने एक बार फिर हाथ में पकड़े हुए उस छोटे से कार्ड को खोलकर देखा जिसे उसने फूलों से अलग कर लिया था। उमर के साथ उस रात होने वाली तंदो तेज गुफ्तगू के बाद अगले कई दिन वो बुरी तरह ज़हनी इंतशार का शिकार रही थी। उस रात सोने के लिए नींद की गोलियां लेने के बाद वो अगला सारा दिन सोती रही थी और दोपहर के करीब जिस वक्त वो बेदार हुई उस वक्त घर में शहला, उसकी मम्मी और नानों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। हद कर दिया लीजा, तुमने तो सारे गधे घोड़े बेच कर सो गई। उसके बेदार होते ही शहला ने कहा। वो उसी वक्त कमरे में दाखिल हुई थी और उसने अलीसा को बेड पर आंखें खोले देख लिया था। अलीसा उसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय उठकर बैठ गई। तुम्हें अंदाजा है क्या वक्त हो रहा है? शहला ने उसको खामोश देखकर उसकी तवज्जो क्लॉक की तरफ मबसूल करवाते हुए कहा। अलीसा ने बेतासुर चेहरे के साथ दीवार पर लगी हुई घड़ी पर नजर दौड़ाई। वहाँ 5 बज रहे थे। उसे हैरत नहीं हुई, वो पहले ही अंदाजा कर चुकी थी। वो बहुत देर से सो रही थी। तुम मुझे उठा देती? उसने अपने खुले हुए बालों में क्लिप लगाते हुए कहा। मैंने एक बार कोशिश की थी मगर तुम इतनी गहरी नींद में थी कि मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। शहला ने खिड़की के पर्दे खींचते हुए कहा। सब लोग तुमसे मिले बगैर ही चले गए। मैं खुद भी सिर्फ इसलिए रुकी हुई हूँ कि तुम उठ जाओ फिर जाऊँ। और तुम जरा अपनी शक्ल देखो, क्या होलिया बनाया हुआ है। आंखें देखो कितनी बुरी तरह सूजी हुई हैं और सुर्ख भी हैं। तुम रोती रही हो? शहला को बात करते करते अचानक ख्याल आया, मैं किस लिए रोऊंगी। वो बेड से उठते हुए सर्द आवाज में बोली, तो फिर तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? शायद ज्यादा देर तक सोने की वजह से ऐसा हुआ है। शहला ने कहते कहते अचानक बात बदल दी। जुनैद ने 2 बार रिंग किया है। वो ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते हुए रुक गई। क्यों? क्यों क्या मतलब? जाहिर है तुमसे बात करने के लिए फोन किया था, शहला ने कहा। मैंने उसे बता दिया कि तुम अभी सो रही हो, वो बाद में फोन कर ले। मैं बाद में भी उससे बात नहीं करूंगी। शहला ने हैरानी से उसे देखा। उसके लहजे में कोई गैर मामूली चीज थी। क्या मतलब? अलीसा उसके सवाल का जवाब दिए बगैर ड्रेसिंग रूम में दाखिल हो गई। शहला उसके पीछे आई। वो वार्डरोब खोले अपने कपड़े निकाल रही थी। मुझे लगता है तुम अभी भी नींद में हो, शहला ने कहा। तुम्हें ठीक लगता है, मैं वाकई नींद में हूँ, शायद कोमा में। वो कपड़े निकालते हुए बड़बड़ाई। तुम जुनैद से बात करना नहीं चाहती? शहला ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। नहीं, किसी तवक्कुफ के बगैर जवाब आया। क्यों? फिलहाल तो मैं इस क्यों का जवाब नहीं जानती। जब जान जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी। अलीसा ने वार्डरोब बंद करते हुए कहा। जुनैद का अब फोन आए तो क्या कहूँ? वही जो मैंने कहा है, बता देना कि मैं उससे बात नहीं करना चाहती। वो मुझे फोन ना करे। वो अब अपने कपड़े हैंगर से निकाल रही थी। उसकी अम्मी ने भी फोन किया था, वो भी तुमसे बात करना चाहती थी। शहला ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। मैं उसकी अम्मी से भी बात नहीं करना चाहती, तुम उन्हें भी बता दो। उसके लहजे में अभी भी वही पहले वाली सर्द महरी थी। तुम ठीक तो हो? बिल्कुल ठीक हूँ। रात को तो तुमने जुनैद से बात की थी, उस वक्त तुमने एतराज नहीं किया। गलती थी, अब नहीं करूँगी। तुम जाकर नहाओ, फिर तुमसे बात करूँगी। इस वक्त तुम अकल से पैदल हो, शैला ने ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए कहा। वो आध घंटे के बाद बेडरूम में आई थी। तुम्हारा मूड खराब क्यों है? वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर बालों को ब्रश करने लगी तो शहला ने उससे कहा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मेरा मूड खराब नहीं है। अलीसा ने बालों में ब्रश करते हुए पुरसुकून अंदाज में कहा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। शहला ने कदरे खफगी से कहा, मेरे अलावा और कोई बेवकूफ हो भी कैसे सकता है? अलीसा उसकी बात के जवाब में बड़बड़ाई, जुनैद इतना अच्छा बंदा है, मैं उससे बहुत मुतासिर हूँ। शहला ने उसकी बात पर कोई रद्दी अमल जाहिर किए बगैर कहा, सबको ही बहुत अच्छा लगा है, सब तारीफ कर रहे थे। मुझे उसकी खूबियों और अच्छाइयों में कोई शुबा नहीं है, यकीनन उतना ही अच्छा है जितना तुम कह रही हो। अलीसा ने आईने में देखते हुए उससे कहा,
تو پھر اس خفگی کی وجہ کیا ہے؟ میں اس سے ناراض نہیں ہوں، پھر تم اس سے بات کرنے سے کیوں انکار کر رہی ہو؟ یہ میں نہیں جانتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شہلا نے کچھ برا مانتے ہوئے کہا۔ بس میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں، کیوں؟ یہ ضروری نہیں ہے ہر شخص کے پاس ہر سوال کا جواب ہو۔ یہ اتنا مشکل سوال نہیں ہے جس کے جواب میں تمہیں دقت پیش آئے۔ شہلا بحث کرنے کے موڈ میں تھی۔ میں اس سے کیا بات کروں؟ علیزہ نے اچانک ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے شہلا کی طرف مڑ کر کہا۔ کیا ڈسکس کروں اس سے؟ شہلا حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس سے بات کروں یا پھر اظہار محبت کرنے کے لیے کہ مجھے منگنی ہوتے ہی آپ سے محبت ہو گئی ہے اور آپ جیسا آدمی میں نے پہلے زندگی میں نہیں دیکھا، نہ ہی آپ سے پہلے میں نے کسی سے۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک رک گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شہلا نے اس سے مڑ کر ایک بار پھر ہیئر برش اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں جنید کسی طور پر بھی قصوروار نہیں ہے۔ علیزہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے اسے قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ تمہارے رویے سے تو یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ شہلا، میں جنید کو کوئی سزا دے رہی ہوں، نہ ہی میں اسے قصوروار سمجھ رہی ہوں۔ میں بس اس سے بات نہیں کرنا چاہتی کچھ عرصے کے لیے، جب تک میں ذہنی طور پر اس کے اور اپنے تعلق کو تسلیم نہیں کر لیتی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے کسی کی یادوں سے نکلنے کے لیے، صرف اس پچھتاوے سے نکلنے کے لیے جس کا میں شکار ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے تھکے ہوئے انداز میں ڈریسنگ ٹیبل کے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ کوئی شخص پچھتاوے اور احساس جرم کی اس اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتا جس کا میں شکار ہوں۔ اس سے بات کرنے کے لیے جس اخلاقی جرأت کی ضرورت ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ کس منہ سے میں فون پر اس سے بات کروں؟ مجھے کتنی شرمندگی ہے یہ میں نہیں بتا سکتی، اور تمہارا اصرار ہے میں اس سے بات کروں۔ میں کچھ عرصے اس سے کسی سے بھی بات کرنا نہیں چاہتی۔ نانو کا اصرار تھا منگنی کر لوں، وہ میں نے کروا لی۔ اب مجھے آزاد چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ شہلا کچھ کہنے کے بجائے صرف اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ جنید سے بات نہ کرنے یا اسے نظر انداز کرنے کا فیصلہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا۔ منگنی کے تیسرے دن اسے کوئٹہ جانا تھا اور وہ وہاں جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے ہاں آیا۔ اس کے رویے سے کسی طرح بھی اس بات کا اظہار نہیں ہوا کہ وہ علیزہ کے اس کا فون ریسیو نہ کرنے پر ناراض ہے۔ اس نے اس سلسلے میں سرے سے علیزہ سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ معمول کے خوشگوار انداز میں وہ اس کے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ صرف واپس جانے سے پہلے اس نے لاؤنج سے باہر نکلتے ہوئے علیزہ سے کہا، میرے پیرنٹس خاصے لمبے عرصے سے میری شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے، خاص طور پر میری بڑی بہن کی شادی کے بعد۔ میری فیملی روایتی قسم کی فیملی ہے۔ جس طرح بڑے بیٹے سے بہت ساری توقعات لگائی جاتی ہیں، اسی طرح اس کی بیوی سے بھی خاصی توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں۔ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر وہ چند لمحوں کے لیے رکا۔ باقی لوگ لاؤنج سے نکل چکے تھے، صرف وہی دونوں ابھی اندر تھے۔ علیزہ دم سادے اس کی بات سنتی رہی۔ میری خواہش ہے کہ آپ ان توقعات پر پورا اتریں، کیونکہ توقع اس سے وابستہ کی جاتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے یا جسے ہم اپنے بہت قریب پاتے ہیں، اور آپ ہماری فیملی کا ایک حصہ بن چکی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا گیا، مجھ سے بات کرنا نہ کرنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ میری فیملی کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ اگر آپ ان کے فون ریسیو کر لیں یا ان سے تھوڑی بہت گپ شپ کر لیں یا ان کی دعوت پر ہمارے گھر آ جائیں، اس سے خوشی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کو مجبور نہیں کر رہا، لیکن آپ میری درخواست مان لیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ وہ اپنی بات کے اختتام پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ علیزہ قدم نہیں ہلا سکی۔ بہت غیر محسوس انداز میں اس نے جنید کے گھر آنا جانا شروع کر دیا، اور اس میل جول نے آہستہ آہستہ اس کے اس ڈپریشن اور احساس جرم کو کم کرنا شروع کر دیا جس کا شکار منگنی کی رات عمر سے ہونے والی گفتگو کے بعد ہوئی تھی۔ اس کا احساس زیاں مکمل طور پر غائب نہیں ہوا تھا، مگر اس کی شدت میں کمی آنا شروع ہو گئی تھی، اور اس میں بڑا ہاتھ اس اہمیت کا تھا جو اسے جنید کے گھر میں ملتی تھی۔ جنید کی امی تقریباً روز ہی اس سے فون پر بات کیا کرتی تھی، اور جس دن ان سے گفتگو نہ ہوتی اس دن جنید کی چھوٹی بہن سے گفتگو ہوتی۔ فری کے ساتھ اس کی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ جنید کی فری کے ساتھ خاصی بے تکلفی تھی۔ وہ جنید سے 2 سال چھوٹی تھی اور 1 سال پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ شروع میں جنید کے گھر جا کر وہ بالکل خاموش بیٹھی رہا کرتی تھی۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ وہ وہاں کس کے ساتھ کیا گفتگو کرے۔
وہ ہر بات کا مختصر جواب دیتی اور زیادہ تر یہی کوشش کرتی رہتی کہ کسی لمبی چوڑی گفتگو میں حصہ لینے سے گریز کرے۔ وہ کسی بات پر بھی اپنی رائے نہیں دیا کرتی تھی، اور اگر کبھی اسے مجبور کیا جاتا تو وہ اسے ہاں اور نہیں تک ہی محدود رکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہونے لگا کہ اس کی یہ کم گوئی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ جنید کے گھر اور وہاں کے افراد میں بہت زیادہ انوالو ہونے لگی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ اس گھر میں جا کر خود کو بہت پرسکون اور خوش پانے لگی تھی۔ لاشعوری طور پر اسے جنید اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کی جانے والی کالز کا انتظار رہنے لگا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اپنے گھر میں بھی جنید اور اس کے گھر والوں کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ نانو، شہلا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ گفتگو میں اکثر جنید اور اس کے گھر والوں کے حوالے بھی آنے لگے تھے، اور لاشعوری طور پر عمر اس کے ذہن سے غائب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ منگنی کی رات ہونے والی ملاقات کے بعد اگلے کئی ماہ تک عمر کے ساتھ اس کی کوئی ملاقات یا گفتگو نہیں ہوئی۔ وہ لاہور نہیں آیا، اگر آیا بھی تو اس نے نانو سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ علیزہ کو فون کرنا پہلے ہی بند کر چکا تھا، اور نانو کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے بھی اس نے کبھی علیزہ کے ساتھ بات کرنے کی خواہش ظاہر نہیں کی، اور اگر وہ کرتا بھی تو علیزہ اس سے بات نہ کرتی۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اب دوبارہ اس سے گفتگو کر سکے۔ کئی ماہ تک وہ اس بات کے لیے خود کو ملامت کرتی رہی تھی۔ آخر کیوں اس نے عمر کے سامنے اس طرح گڑ گڑا کر بھیک مانگی تھی؟ کیوں اس کے سامنے اس طرح زارو قطار روئی تھی؟ اپنی عزت نفس کو کوڑے کے ڈبے میں کیوں پھینک دیا تھا؟ عمر کے سامنے اپنی رہی سہی عزت کیوں خاک میں ملا دی تھی؟ آخر کیوں وہ خود پر قابو رکھنے میں ناکام رہی تھی؟ وہ سوچتی اور اس کی مزاحمت اور احساس جرم بڑھتا جاتا۔ اس کی خواہش ہوتی کہ وہ کسی طرح اس رات کو کاٹ کر اپنی زندگی سے الگ کر دے، اور یہ اس کا احساس ندامت ہی تھا کہ وہ عمر کا سامنا کرنے یا اس سے بات کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی۔ عمر اس کی زندگی کی سب سے تکلیف دہ یاد بن چکا تھا۔ اس نے عمر سے نفرت نہیں کی تھی، مگر اس نے عمر کی وجہ سے اپنے آپ سے بہت زیادہ نفرت کی تھی۔ منگنی کے بعد کئی ماہ اس نے عمر کا ذکر نہیں سنا تھا، حتیٰ کہ نانو بھی اس کے بارے میں بالکل خاموش تھی۔ پہلے کی طرح اس کا فون آنے پر وہ علیزہ کو اس سے ہونے والی گفتگو سے مطلع نہیں کرتی تھی، اور علیزہ جانتی تھی وہ ایسا جان بوجھ کر کرتی تھی۔ وہ شعوری طور پر کوشش کر رہی تھیں کہ علیزہ عمر کو مکمل طور پر اپنے ذہن سے نکال دے، مگر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کام عمر پہلے ہی کر چکا تھا۔ اب اگر وہ علیزہ کو اس کے فون کے بارے میں بتا بھی دیتی تو وہ اس کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں بن سکتا تھا۔ کم از کم علیزہ کا یہی خیال تھا۔ عمر جہانگیر اس کی زندگی سے ہوا کے کسی جھونکے کی طرح پلک جھپکتے میں نہیں نکلا تھا۔ وہ اس کی زندگی سے ایک تند و تیز طوفان کی طرح گزر کر گیا تھا، ہر چیز کو اڑاتے اور گراتے ہوئے، ہر چیز کو ملیا میٹ کرتے ہوئے۔ اس طوفان کے گزرنے کے بعد ملبے کے علاوہ پیچھے کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور علیزہ کو اس ملبے پر دوبارہ ایک عمارت کھڑی کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی تھی، اس کا اندازہ صرف وہی کر سکتی تھی۔ اور جو چیز اتنی تباہی اور بربادی کر کے گزری ہو اسے فراموش کر دینا مشکل نہیں، ناممکن ہوتا ہے۔ وہ غیر محسوس طور پر انسان کے لاشعور کا حصہ بن جاتی ہے، اور لاشعور سے شعور تک آنے میں اسے صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ اور علیزہ کو خوف تھا کہ اس طوفان کے چھوڑے ہوئے نقوش دوبارہ نہ ابھرنے لگے۔ جنید سے منگنی کے ایک ہفتے کے بعد اس نے ایک انگلش اخبار جوائن کر لیا تھا، جو ملک کے چند بڑے اخبارات میں سے ایک تھا۔ یہاں کام کرنا اس کے لیے ایک منفرد تجربہ تھا۔ اخبار کو جوائن کرنا ڈپریشن سے فرار کی ایک کوشش تھی جسے اس نے اضافی مصروفیت میں ڈھونڈنا چاہا تھا، مگر اخبار جوائن کرنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہاں اس کے کرنے کے لیے بہت کچھ تھا، بہت سی ایسی چیزیں اور ایسے تجربات جن کا موقع اسے پہلے نہیں ملا تھا جب وہ ایک نسبتاً غیر معروف میگزین کے ساتھ منسلک تھی۔ یہاں اسے پروفیشنل جرنلسٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا تھا، ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا اور ان لوگوں سے سیکھنے کا جن کے آرٹیکلز واقعی پڑھے جاتے تھے اور پھر ان پر بڑی تعداد میں تبصرے بھی کیے جاتے تھے۔ وہ لوگ جنہیں اندر کی خبر ہوتی تھی اور حکومت کی ہر پالیسی کی تفصیلات ان کی انگلیوں پر موجود ہوتی تھی۔ انہیں ہر آنے اور جانے والے کی خبر ہوتی تھی، جو گڑے مردے اکھاڑنے میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔